فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: جو منافق پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم ایسی گرمی میں مت نکلو، تم کہو کہ دوزخ کی آگ کی گرمی تو کہیں زیادہ گرم ہوگی تبوک کی گرمی سے، اس لیے پہلے تو اس سے بچنا چاہیے۔ جہاد میں شریک ہو کر کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ اچھا تھوڑا سانس لیں، انہیں اپنی بدعمالیوں کی پاداش میں بہت کچھ رونا ہے جو یہ کماتے ہیں، بس اگر اللہ نے آپ میں ان کی طرف کسی گروہ کی طرف واپس کر دیا ہے تو پھر یہ لوگ چلنے کی اجازت مانگیں گے۔ کہہ دینا تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو، نہ کبھی میرے ہمراہ ہو کر دشمن سے لڑو، تم بیٹھے رہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کے نماز نہ پڑھیے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ ان کے مال اور اولاد تمہارے لیے باعث تعجب نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ انہیں ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں مبتلا عذاب رکھا جائے، ان کا دم کفر ہی کی حالت میں نکل جائے۔ اور جب بھی کوئی صورت اس بارے میں اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مقدور والے مالدار آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم بھی یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، بس یہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں مگر اللہ کے رسول نے اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے اپنی مال سے اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں خوبیاں ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی فروز مندی۔ اور کچھ بہانہ باز لوگ ہیں، یعنی معتذرون، جس کے معنی معذورین کے ہیں، بلکہ ایک قرت میں یہی لفظ آیا ہے، دیہاتیوں میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ انہیں اجازت مل جائے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بالکل ہی جھوٹ بولا تھا وہ بالکل ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ دیہاتی منافقین میں سے جو لوگ دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں وہ جھوٹ سے بھی عذر کرنے نہیں آئے، سو ان میں سے جو کافر بنے رہیں گے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ بیماروں پر، بڈھوں پر اور ایسے لوگوں پر جن پر جہاد خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں، کچھ گناہ نہیں، بشرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں۔ ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا الزام نہیں اور ان لوگوں پر بھی کچھ گناہ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آئے کہ آپ انہیں کوئی سواری دے دیں تاکہ وہ آپ کے ہمراہ غزوہ میں شریک ہو جائیں۔ یہ 7 انصاری تھے، بعض کہتے ہیں بنو مقرن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو تمہیں سواری کے لیے دے دوں۔ وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھی، اس غم میں کہ افسوس ہمیں کچھ میسر نہیں کہ اس طرح ہمیں خرچ کر سکیں۔ پس الزام دراصل ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس سے وہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں۔ تحقیق و ترکیب: المخلفون یہ 12 شخص تھے، خلاف اس کے معنی جلال مفسر نے بعد کے کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے قام زید خلاف الحی، یعنی ان کے جانے کے بعد کھڑا ہوا، چنانچہ ابو حیات کی قرت خلف رسول اللہ بھی اس کی تائید کرتی ہے، بس یہ منصوب علی الظرفیہ ہوگا۔ اخفش اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ خلاف بمعنی خلف کے آتا ہے، زجاج اور زہری اور طبری کی رائے میں اس کے معنی مخالفت کے ہیں، بس یہ منصوب بنا بر علت کے ہوگا۔ لو کانوا یفقہون، مفسر علام نے ما تخلفوا کہہ کر اس کے جزا کی طرف اشارہ کر دیا ہے، بصیغۃ الامر اس کے وقوع کے قطعی ہونے کے لیے امر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ من المنافقین یہ قید اس لیے لگائی ہے کہ اس سے مدینہ میں رہنے والے غیر منافقین نکل جائیں۔ رسول اللہ ولما صلی عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کی درخواست پر جو کہ ایک مخلص مسلمان تھے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اپنا پیراہن مبارک اس کے کفن کے لیے بھی مرمت فرمایا۔ ولا تجعل، اس سے پہلے کی آیت میں یہ لفظ اس کے ساتھ آیا ہے کہ ما قبل سے تعلق کی وجہ سے برخلاف یہاں کے یہاں واو کے ساتھ لایا گیا، نیز پہلے لفظ لا لایا گیا، اولاد کی مستقل نفی کرنے کے لیے یہاں نہیں لایا گیا، مال اور اولاد کو یکساں قرار دینے کے لیے، نیز وہاں لیعذبہم اور یہاں ان یعذبہم کہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لام بمعنی ان ہے، لام تعلیلیہ نہیں۔ نیز وہاں لفظ حیات لایا ہے، یہاں نہیں لایا، تاکہ دنیا
مدنات اور ناقابل ذکر ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے. یا کافرون کہا گیا، وہاں کارہون بولا گیا تاکہ اشارہ ہو جائے کفر کی وجہ سے دنیا میں اپنا انجام چونکہ معلوم ہے اس لیے موت سے کراہیت کرتے ہیں، برخلاف مومن کے وہ دنیا سے غفلت اور آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے. سورہ مفسر نے ارشاد فرمایا کہ پوری صورت مراد نہیں بلکہ عام معنی کم یا زیادہ، بان تقدیر با سے اشارہ کر دیا، ان مستریہ ہونے کی طرف، اور ان سے مفسرہ بھی ہو سکتا ہے. الخیرات بعض نے اس کے معنی حور کے لیے ہیں. من الاعراب شہری منافقین کے بعد دیہاتی منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یہ قبیلہ اسد و غطفان کے آدمی تھے. بعض نے عمر بن طفیل کے لوگوں کو کہا. ولا علی الذین قبیلہ جہینیہ اور حسینہ اور بنی عذرا کے لوگ مراد ہیں. بعدم الارجاف بولتے ہیں ارجف القوم فتنہ اور شرارت کے کام میں قوم گسی، اور تثبیت کے معنی میں جہادی مہم سے روکنے کے. وطاعت کا اس کا عطف عدم الارجاف پر ہو رہا ہے. ما علی المحسنین من سبیل صاحب ہدایہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ناصح پر کوئی تاوان اور غرم نہیں ہے. چنانچہ صاحبین کی رائے یہی ہے کہ اگر محرم کے ہاتھ سے کوئی شکار کا جانور لے کر چھوڑ دے تو اس پر زمان نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کیا ہے. اس لیے لاؤ لعب کھیل کود کے اولاد اگر کسی کو کوئی ضائع کر دے تو صاحبین کے نزدیک زمان نہیں آئے گا. البتہ امام صاحب مالک ہونے کی وجہ سے زمان مانتے ہیں. وہو سبعۃ بکائین معقل بن یسار، صخر بن خنسا، عبداللہ بن کعب، اولیاء بن زید، سالم بن عمری، سالبہ بن غنم، عبداللہ بن معقل مدنی مراد ہیں. بعض نے بنو مقرن کو کہا، یہ 3 بھائی تھے. معقل، سوید، نعمان. بعض نے ابو موسیٰ اور ان کے رفقا کا نام دیا. حال یعنی قلت لا اجد ما احملکم علیہ حال ہے اتوکا کے کاف سے. بعض نے اس کو جواب مانا ہے اور تولو کو جملہ مستانفہ مانا ہے. پہلی صورت میں مفسر کی رائے کے مطابق علیہ پر وقف نہیں ہوگا، البتہ دوسرے احتمال پر وقف درست ہوگا. ربط آیات پہلے سے منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے. ان دونوں رکوع میں زیادہ تر انہی کا ذکر ہے. آیت ولا تصلی میں مرنے کے بعد ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا بیان ہے. آیت ولا توجب کا میں یہ بتلانا ہے کہ ان کے مال اور اولاد ہونا دلیل مقبولیت نہیں بلکہ یہ بھی ان کی مغضوبیت کا ایک اثر ہے. کہ اس کے بعد وہ آیت وَإِذَا اسْتَأْذَنَكَ کا میں ان کی دائمی عادت کا بیان ہے کہ ہمیشہ ایسے موقعوں پر یہ پسڈی رہتے ہیں، لیکن ان کے برعکس مسلمان ہمیشہ پیش رہتے ہیں. شہری منافقین کے بعد آیت مجال معذروں سے دیہاتی منافقین کی بہانہ بازیوں کا ذکر ہے. آگے آیت لیس علی الضعفاء سے واقعی معذرت کرنے والوں کا بیان ہے. اسی کی تائید کے لیے مواخذے کا انحصار جھوٹے بہان بازوں کے ساتھ کر کے بتلانا ہے کہ سچے معذور خاص مواخذہ سے بری رہیں گے. شان نزول ان تمام آیات کی شان نزول کی طرف جلال محقق نے اپنے موقع پر اشارات کر رہے ہیں. تشریح آیت وقالوا لا تنفروا میں یا تو مسلمانوں کو بیگانہ مراد ہوگا اگرچہ ان پر اثر نہ ہوتا ہو، یا اس قسم کی باتیں اپنے ہم مشربوں سے ہی کہتے ہوں گے. یہ دوسری بات ہے کہ انہیں بیگانے کی ضرورت نہ ہو، پہلے ہی سے ان کے ہم خیال ہوں، لیکن اپنی رائے کے موافق تو خوشی ہوتی ہوگی. یہی آیت میں مقصود ہے کہ حکم اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس سے خبر مراد ہے. مجموعہ کا مرتب کرنا مقصود ہے، اس لیے یہ شبہ نہیں رہے گا کہ رونے کو تو اعمال کی جزا کہنا صحیح ہے، مگر ہنسنے کے جزائے اعمال ہونے کے کیا معنی. ابن ابی کی نماز جنازہ پر اعتراض کیا گیا مگر کفن میں کمی سے جبہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. آیت ولا تصلی کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود عبداللہ بن ابی نے بیماری کی حالت میں حضور پاک کو بلا کر استغفار کی درخواست کی تھی. قمیص مبارک کے کفن میں شامل کرنے اور نماز جنازہ پڑھانے کی استدعا کی تھی. چنانچہ اس کے انتقال کے بعد آپ نے قمیص مبارک بھجوا دی تھی. نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز پڑھانے سے پہلے آیت نازل ہوئی، یہ بعد میں نازل ہوئی. لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کی درخواست اور آپ نے سب کچھ کیا جو کہ مخلص مسلمان تھے. اور آیت میں نماز پڑھانے یا قبر پر کھڑا ہونے کے بارے میں تو نکیر کی گئی، لیکن جبہ مبارک کے شامل کفن ہونے پر کچھ اعتراض نہیں کیا گیا. غالباً یہ ابن ابی کے اس حسن سلوک کے مکافات کرنی ہوگی جو اس نے بدر کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس دے کر کیا تھا. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور بخشش و عطا کے خلاف ہونے کی وجہ سے کفن دینے کے متعلق تعارض نہیں کیا گیا. بقول قاضی بزاوی صلاۃ سے مراد یہاں دعا استغفار ہے کہ کافر و منافق کا حق میں اس کی ممانعت کی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض. بہرحال واقعہ یہ ہے کہ باقی صحیح ہے کہ آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر نے آپ کا پلہ پکڑ لیا. عرض کیا تعالیٰ نے جب آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا ہے پھر آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ مجھے اختیار دیا ہے، منع نہیں فرمایا.
اور 70 مرتبہ استغفار کے بارے میں جو کچھ ارشاد ہوا اس سے زیادہ استغفار کروں گا۔ غرض کہ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، اس پر آیت ممانعات نازل ہوئی، اس لیے پھر کبھی آپ نے منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بس اس میں شبہ ہے کہ استغفر اللہ دعا سے خالی نہیں، کہ استغفار کی ممانعات معلوم ہوئی یا نہ۔ اگر پہلی صورت ہے تو آپ نے نماز کیوں پڑھائی جس سے استغفار ہی مقصود ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ممانعات تھی، پھر ممانعات کو آپ نے اختیار کیسے سمجھا؟ دوسری صورت اگر تھی تو پھر حضرت عمر نے اہل زبان ہونے کے باوجود ممانعات کیوں سمجھی اور آپ پر اعتراض کیسے کر دیے؟ شبہ کا حال جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ صیغہ برابری کے معنی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ممانعات کرنے یا اختیاری غیر اختیاری طور پر حکم دینے کے لیے نہیں آتا۔ اگر اسی قسم کی بات ثابت کرنے کے لیے ہو کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جیسے آیت سواء علیہم انذرتہ، ان سے ڈرانے نہ ڈرانے دونوں برابری معلوم ہوئی، لیکن دوسری آیت بلغ ما انزل سے ڈرانے کا حکم معلوم ہو رہا ہے جو کہ دوسری دلیل خارجی ہے۔ چنانچہ اس واقعے میں خارجی دلیل کے بارے میں دو رائے ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یغفر لہم پر نظر کرتے یہ سمجھا کہ آپ کا نماز جنازہ وغیرہ پڑھانا فضول ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکیم الشان حکیمانہ حکمانہ سے بعید ہے، اس لیے نہا کا ربو کا کہہ کر توجہ دلائی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور از نظر میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا یعنی میرا کرتا اگرچہ اس کے لیے کارآمد و مفید نہیں، لیکن میرے پیش نظر یہ امید کی چلے گی کہ دشمنوں کے ساتھ میرے طرز عمل کو دیکھ کر شاید بنی خزرج کے 1000 سے زیادہ لوگ اسلام کے دامن شفقت میں پناہ لیں۔ بہرحال اس طرح کی مصلحتوں کے پیش نظر آپ نے طرز عمل کو فضول نہ سمجھا، حکم الہی کو اختیار اور معمول کر لیا۔ غرض کہ اپنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و عمل پر اشکال لانا حضرت عمر کے طرز عمل کو گستاخی اور بے ادبی کہا جا سکتا ہے۔ 70 مرتبہ استغفار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یا کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں 70 سے زیادہ استغفار کر لوں گا تو کلام عرب میں اس سے معین عدد تو مراد نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کی کمی یا زیادتی بیان کرنا ہوتی ہے۔ بس آپ کا منشا استغفار کو مشروط طور پر بیان کرنا ہے، جس کو آپ نے جملے کی صورت میں بیان فرمایا۔ گویا آپ یوں فرمانا چاہتے ہیں فَلَوْ أَعْلَمَ أَنِّي کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ 70 دفعہ زیادہ استغفار کرنے سے کے لیے مفید ہوگا تو میں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا اور اپنے اختیار کی حد تک کوئی کمی نہ چھوڑتا، مگر چونکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کو بھی اس لیے بے فائدہ قرار دیا اس لیے زیادہ نہیں کروں گا، تاہم بعض عام مسالے کی بنا پر صرف استغفار پہ اکتفا کروں گا جو کہ نماز جنازہ پڑھنے سے حاصل ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مسالے کے علاوہ بعض مفاسد اور خرابیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں ممانعات کر دی گئی۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے جہاں ایک طرف آپ کے مخلص خدام اور جانثار صحابہ کا دل ٹوٹتا کہ یہاں تو اچھے برے سبھی ایک لائن میں لگتے ہیں، وہاں مخالفین کو بھی عبرت آموز تنبیہ نہ ہوتی بلکہ ایک طرح ان کی ہمت افزائی ہوتی، جس سے ان میں دلیری اور آزردی کا خطرہ تھا، جس کے سدباب کرنا ضروری ہے۔ نماز جنازہ مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ ان آیات سے جہاں کفار کی نماز جنازہ کی نماز کا اور ان کے لیے استغفار کرنا جائز معلوم ہوا، مسلمانوں کے لیے نماز جنازہ کا جواز بھی معلوم ہوا، کیونکہ ناجائز ہونے کی وجہ کفر پر مرنا ہی تھی۔ البتہ نماز جنازہ کی فرضیت بطور کنایہ سنت مشہورہ سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں نماز جنازہ کے سلسلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ رہی آیت وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، سو اس سے نماز جنازہ مراد نہیں بلکہ زندگی میں دعائے خیر و برکت کرنا مراد ہے، کیونکہ اس سے صحابہ کی خاص جماعت مراد ہے جس کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی، ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی تھی اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے حق میں آپ کی دعا و استغفار کا حکم ہوا، وہاں نماز جنازہ مراد نہیں ہے۔ رہا یہ شبہ کہ آیت لا تصلی میں وقاصی بزاوی کی رائے کے مطابق دعا و استغفار کے معنی میں، اس لیے یہاں سے کفار کے حق میں دعا و استغفار کا ناجائز ہونا معلوم ہوا، نہ کہ نماز جنازہ کی ممانعات۔ جواب یہ ہے کہ ان کے لیے دعا و استغفار تک کی ممانعت ہے تو نماز جنازہ کی ممانعات بدرجہ اولیٰ ہوگی کہ اس میں بھی دعا و استغفار ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس صورت میں حقیقت عرفیہ اور مجاز کا جمع کرنا لازم آ رہا ہے، بلکہ کہا جائے گا کہ استغفار کی ممانعت ہے نماز جنازہ ہے، چونکہ اس کے افراد میں سے اس لیے اس کی بھی ممانعات سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال کافر کی جنازہ کی نماز کسی حال میں بھی جائز نہیں، گویا اس کا ولی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کسی کا مسلمان یا کافر ہونا مشتبہ ہو جائے تب بھی اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ کافر کی نماز جنازہ کسی حال میں جائز نہیں، مسلمان کی نماز جنازہ فی الجملہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر کافر کا ولی کو مسلمان ہو تو غسل مسنون اور باقاعدہ کفن دفن نہیں کیا جا سکتا، لیکن نلا دھلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر کسی گڑھے میں دبا سکتا ہے تاکہ انسانیت کے ناطے سے اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ باقی آیت وما هم فاسقون کے معنی کافر کے ہیں، متعارف فاسق مراد ہیں، کیونکہ صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے کہ فاسق کی نماز جنازہ ہے، جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے۔ روافض البتہ اس کے خلاف ہیں اور کافر بہرحال فاسق ہوتا ہے، قرآن کریم میں اس کا استعمال رائج ہے۔ کافر
کو کندھا دینا یا سمادھی پر جانا، سرکافر قبر اور اس کے اکرام اعزاز کے نیچے کھڑے ہونا جائز نہیں، خواہ دفن کے لیے ہو، زیارت کے لیے ہو، عبرت حاصل کرنے کی کھڑا ہو یا کسی مسلمان رشتہ دار پر کافر میت کا انتظام آ پڑے تو اس کا مذکورہ بارہ طریقے پر کفن دفن میں شریک ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ مسنون طریقے پر کفن دفن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر عبرت کے لیے قبر پر کھڑے ہونے میں کسی دینی فتنے کا اندیشہ ہو تو یہ کھڑا ہونا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ آیت ولا تعجب کا 4 رکوع پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن وہاں زندگی کے نفقات قبول نہ کرنے کے ساتھ اس مضمون کا تعلق تھا، یہاں مرنے کے بعد نجات نہ ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے تکرار نہیں رہا، یہاں مضمون کے معتمم شان ہونے کی وجہ سے تاکید ضروری سمجھی گئی، اور یہ بھی ایک قسم کا نیا فائدہ ہے۔ اولو الطول کی قید سے ولایت کی ہے کہ جب صاحب طاقت لوگ جھوٹے ہیلے بانی کر رہے ہیں تو جو طاقت والے نہیں وہ بدرجہ اولا عذر پیش کرتے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی تعریف و توصیف کے لیے کیا گیا، ورنہ کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ اگرچہ تمام منافقین دعویٰ ایمان میں جھوٹے تھے، لیکن جو لوگ عذر و معذرت کے لیے آگے انہوں نے کچھ تو ظاہری داری کی رعایت کی، مگر جو لوگ نڈر و بباغ تھے اس کو بھی تکلیف میں گوارا نہیں کر سکے، وہ جیسے فی الحقیقت جھوٹے تھے ظاہر میں بھی ان کا پول کھل گیا۔ بالکل جھوٹ بولنے کا یہی مطلب ہے۔ لفظ رسو پہلے تو مطلقاً غزوات کے لیے آیا، یہاں صرف غزوہ تبوک کے لیے، اس لیے تکرار نہیں رہا، تاکید کے لیے۔ اگر تکرار ہوتا بھی تو تاسیس ہی کرائے گا۔ لطائف آیات آیت لا تنفروا سے آخری تک ان لوگوں کا حال معلوم ہو رہا ہے جو سلوک و شدائد لذائذ چھوٹنے کا غم بیان کر کے لوگوں کو سلوک سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت فَلْيَضْحَكُوا میں اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن مقصود خبر ہے کہ قیامت میں ان کا ہنسنا کام رونا زیادہ نصیب ہوگا، جیسے کہ جزاء مما كانوا يعملون سے معلوم ہو رہا ہے۔ پس بعض لوگوں کا ان لوگوں کا اس کو امر کا صیغہ حکم سمجھتے رونے کو مطلوب معمول سمجھنا، پھر رونا نہ آنے کی شکایت کرنا صحیح نہیں، کیونکہ حکم کا تعلق اختیاری فعل سے ہوا کرتا ہے اور رونا اختیاری ہے۔ البتہ اللہ کی محبت یا خوف سے رونا اچھا ہے اور مستحسن ہے۔ آیت ولا تقم علی قبری سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کی طرح قبر پہ کھڑے ہونا بھی میت کے لیے مفید ہوتا ہے، تبھی تو نعال کی قبر پر کھڑے ہونے کو روکا جا رہا ہے، اس لیے قبر پر حاضر ہو کر دعا کرنا بنسبت غائبانہ دعا کے زیادہ نافع اور مفید ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھانا یا کسی کے کفن میں آپ کا ملبوس کا شامل ہو جانا یا کسی کا اور آپ کا کھڑا کس درجہ شرف کا باعث ہے، کسی کو یہ 3 دولتیں نصیب ہو جائیں تو اس کی قسمت کا کیا ہی پوچھنا، مگر ایمان کے بغیر عبداللہ بن ابی کو کچھ اتنا سا فائدہ بھی ہو سکا ہے، بس کہاں ایمان و عمل کی پونجی بغیر تبرکات پر تکیہ رکھنے والے نادان اہل تصوف سے معلوم ہو اگر کسی نیک کام نہیں ہے تو لیکن واقعی عذر کی وجہ سے کام نہ ہو سکے تو اس کی برکات سے پھر بھی وہ محروم نہیں ہوگا۔ یعتذرون 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ توبہ کا۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم، ترجمہ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے، تمہیں چاہیے کہ ان سے کہہ دو معذرت کی باتیں نہ بناؤ، اب ہم تمہارا اعتبار کرنے والا نہیں، اللہ نے پوری طرح تمہارا حال بتلا دیا ہے، آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول دیکھیں گے کہ تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے، اس کی طرف لٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح کی باتیں جاننے والا ہے، یعنی وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم حکم کرتے ہو۔ جب تم لوٹ کر ان سے ملو گے تبوک سے واپسی میں جہاد میں شریک ہونے کا عذر کرتے ہوئے تو ضروری ہے تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ ان سے درگزر کرو، سوچے کہ تم ان سے درگزر ہی کر لو، یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے کمائی کے نتیجے میں یہ کماتے رہیں، یہ تمہارے سامنے قسم کھائیں گے تاکہ ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی بھی ہوگے تو اللہ ایسے شریر لوگوں سے کبھی راضی ہونے والا نہیں، اور اللہ کی ناراضگی ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ تمہاری خوشنودگی کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو احکام نازل کیے ہیں ان سے بے خبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم رکھنے والے ہیں، بڑی حکمت رکھنے والے ہیں۔ دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں سے جرمانہ سمجھتے ہیں اور تاوان اور ڈنڈا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ثواب کی امید تو ہوتی نہیں، جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے وہ ڈر کر ہوتا ہے۔ وہ بنو اسد غطفان قبائل کے لوگ ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں کہ تم پر کوئی گردش آئے، حقیقت یہ ہے کہ بری گردش کے دن خود انہیں پر آنے والے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سب سنتا ہے، پوری طرح بے خبر ہے۔ دیہات کے رہنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے قبیلہ جہینہ اور مزینہ کے لوگ، اور رائے مولا میں کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کے اللہ کے تقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو سن رکھو یہ خرچ بے شک ان کے لیے قرب ہی کا باعث ہے اور ان کے لیے اللہ کے نزدیک اللہ انہیں اپنی رحمت جنت کے دروازے میں داخل کرے گا۔ بلا شبہ فرمانبرداروں کی بڑی بخشش کرنے والے ہیں، ان پر رحم فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تحقیق و ترکیب یعتذرون، یہ 30 سے زائد منافقین تھے جو جہاد میں نہیں گئے تھے، ان میں سے کچھ معذرت کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ جلال مفسر نے
لکم میں لام کے زائد ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، ای اللہ یعنی ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر ملا کر تشدید میں اضافہ کر دیا، انہم معذرون یعنی مخلوف علیہ کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کر دیا، اور من یتخذ میں من موصوفہ یا موصولہ ما ينفق اور مفعول اول مغرما مفعول ثانی ربط آیات۔ پچھلی آیات میں منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے روانگی کے وقت بہانے تراشے تھے۔ ان آیات میں واپسی کے وقت بہانہ بازیاں کرنے والوں کا بیان ہے۔ گویا ان آیات میں بھی آپ کی واپسی سے پہلے نازل ہو گئی تھی جن میں ان بہانہ بازیوں کی پیشن گوئی کی گئی۔ قل لا تعتذروا سے جواب کی تعلیم ہے کہ عذاب کی وعید ہے۔ اس کے بعد الاعراب سے دیہاتی منافقین کی برائی اور مسلمان دیہاتیوں کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تشریح آیت میں منافقین کے حلف کی دو غرضیں، تین حکم جمع کرنے کی توجہ۔ منافقین کے حلف قسم اٹھانے اور عذر کرنے کی دو غرضیں بیان کی گئی، ایک جہادی مہم سے چھٹکارا پانا، دوسرا مسلمانوں کی خوشنودگی حاصل کرنا۔ لیکن اس کے متعلق جو تین حکم بیان کیے جا رہے ہیں، ایک لا تعتذروا، دوسرے آرزو، تیسرے اللہ کی ناراضگی۔ بس ممکن ہے کہ بعض کی غرض اول ہو، بعض کی غرض دوسری، یا ظاہر ہے تو سب کی غرض اول، باطن میں دوسری غرض مقصود ہو، یہ سب کی اصلی غرض تو رضا ہو یا آخری درجے میں اعراض۔ اس طرح تینوں احکام کے جمع ہونے کی صورت میں یہ ہو سکتی ہے کہ دل سے تو رضامندی، زبان سے اول لا تعتذروا اور اس کے بعد اعراض ہو۔ مسلمان اور کافر اور منافق دیہاتیوں میں فرق۔ دیہاتی منافقین کی برائی مسلمان دیہاتیوں کی تعریف کی بنیاد یہ ہے کہ اول قسم کے لوگ اسباب علم سے دور رہتے ہیں، اس لیے ان میں خشوع و خضوع ایمان سے بھی دوری رہتی ہے، برخلاف دوسری قسم کے لوگوں کے وہ خود اہل علم کے پاس آتے جاتے ہیں جس سے ان میں تواضع، کثرت نفسی، کمال ایمان کی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس دیہاتیوں میں اگرچہ دونوں برابر ہیں مگر دونوں میں یہ فرق ہے۔ لفظ مغرمن میں یہ شبہ ہو سکتا ہے، پھر خوش دلی کے بغیر کسی کا مال لینا نہیں چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ اول تو اسلام میں ایسا مال کسی سے نہیں لیا جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتقادی کراہت ثواب کا اعتقاد نہ ہونے کی وجہ سے تھی اور تقیے کی بنیاد پر تھی، اور منافع بھی طبعاً مرغوب و مطلوب تھے، اس لیے یہ اعتقادی ناگواری طبی خوش دلی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر دینے والے میں ریا ہو تو لینے والے کو لینا حرام نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں جیسے میں لینے والے کو ان کی ناگواری کا پتہ نہ چلتا ہو۔ لطائف آیت الاعراب الآخری سے کہ صلحاء کی صحبت سے دور رہنا طریق کے خیر سے دور رہنا ہے، اس لیے طریقت میں صحبت صلحاء کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آیت من الاعراب سے معلوم ہوا جو شخص اپنے کو مال کا مالک سمجھے گا اس کا خرچ کرنا تاوان معلوم ہوگا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھے اور ان چیزوں کو اپنے پاس بطور رعایت سمجھے گا اسے خرچ کرنا بسا غنیمت معلوم ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ترجمہ، اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ پہل کرنے والے ہیں
اس سے مراد شہدائے بدر ہیں یا تمام صحابہ، اور جتنے لوگ قیامت تک اخلاص اور راست بازی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے والے ہیں تو اللہ ان سب سے راضی ہو، وہ سب اس کے ثواب سے خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تمہارے آس پاس مدینہ میں کچھ دیہاتی منافق جیسے قبیلہ اسلم، اشجع اور غفار کے لوگ، کچھ مدینہ والوں میں بھی ایسے منافق بستے ہیں جو نفاق میں پوری طرح مشتاق ہیں، کمال حد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے اور پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو مان لیا، جہاد میں نہ جانے کے متعلق یہ مبتدا کی صفت ہے اور خبر آگے ہے۔ انہوں نے ملے جلے کام کیے تھے، کچھ اچھے اور کچھ برے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت ابو لبابہ جیسے حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا۔ جب انہیں جہاد میں شریک نہ ہونے والوں کے بارے میں وعیدوں کا نازل ہونا معلوم ہوا، انہوں نے حلف اٹھا لیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے یوں ہی بندے رہیں گے۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دست مبارک سے کھولا، پھر آپ ان کے مالوں سے صدقہ قبول کر لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک صاف کر دیں۔ یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے سکون، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی نے اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ زیادہ سے زیادہ قبول کرنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، اب دیکھ لو تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا، مسلمان بھی دیکھیں گے، ضرور تمہیں اس کے پاس جانا ہے جس کے علم سے نہ تو کوئی ظاہر بات پوشیدہ ہے نہ چھپی ہوئی، بس وہ تمہیں اس پر بدلہ دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کا حکم آنے تک، ان کے بارے میں جو چاہے حکم فرما دیں، وہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ 3 حضرات تھے جو ابھی تک نہیں آ سکے، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، حلال بن امیہ۔ یہ لوگ کسل مندی اور آرام طلبی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ منافق نہیں تھے مگر دوسرے لوگوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت بھی نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ 50 دن تک لٹکا رہا۔ تمام صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، پھر یہاں تک کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اور منافقین میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنا ڈالی، اس غرض سے کہ نقصان پہنچائیں، اور تاکہ اس لیے کہ ایک سازش کا بن سکے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے پاس آ جائیں۔ اور ابو عامر کیسر روم کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فوج کشی کرانے کے لیے گیا ہوا تھا، اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے کمینگاہ بنائیں جو آپ سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے ہیں۔ یعنی اس مسجد زرار کے بنانے سے پہلے وہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی کا کام ہو، بارش اور گرمی کے موسم میں غریبوں کے لیے آسانی، مسلمانوں کے لیے سہولت ہو، اور اللہ گواہ ہے وہ بالکل جھوٹے ہیں اس بارے میں۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد زرار میں نماز پڑھنے کی درخواست کی تھی، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیج کر اس مسجد کو شہید کرا دیا اور آگ لگوا دی، اور وہاں کوڑا غبار مردار چیزیں پکوا دی۔ البتہ جس مسجد کی بنیاد داغ بیل اول دن سے تقوی اور رکھی گئی، مسجد قباء مراد ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ وہاں ایسے آدمی انصار وہ خوب پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے لیے تشریف لے گئے، فرمایا تمہاری مسجد کے واقعے میں اللہ نے تمہاری پاکی کی تعریف کی ہے، وہ کون سی پاکی ہے جس پہ تم کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے پڑوس میں یہودی رہتے ہیں اور قضائے حاجت کے بعد آپ دست لینے کے عادی ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی یہی کرنے لگے۔ اور بازار کے بیان کردہ حدیث میں کہ ہم لوگ ڈیلوں یا پتھر کے ساتھ پانی کو بھی استعمال کرتے تھے۔ غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی بات ہے، لہٰذا آئندہ تم اس پر کاربند رہو۔ کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودگی پر رکھی ہے، جس نے کھائی گھاٹی کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی جو گرنے کو ہے، پھر وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں پڑی؟ کیا وہ بہتر ہے؟ یہ مثال عمارت کی جو
تقوی کے خلاف بنیاد رکھی گئی۔ استفہام تقریری ہے، یعنی اول بہتر ہے جس کی مثال مسجد قباء ہے، دوسری جس کی مثال مسجد زرار ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو سمجھ نہیں دیتا، یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر یہ کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ مر جائیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، ان کے ساتھ کارروائی کرنے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تحقیق و ترکیب من المہاجرین ابن عباس اور ابن المسیب کی رائے ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور تمام صحابہ کے سابقون اولون ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ باقی تمام مسلمانوں سے مقدم ہیں۔ لا تعلمون دوسری آیت میں ولا تعرفنہم فرمایا گیا، دونوں آیتوں میں تعارض کا جواب یہ ہے کہ انکار آیت پہلے اس بات کی بعد میں ہے۔ وآخرون تبوک میں نہ جانے والے لوگ تین طرح کے تھے جو اپنے منافقت پر ڈٹے رہے، جن کا ذکر وممن حولکم گزر چکا ہے، جنہوں نے بعد میں معذرت و توبہ کر لی، جو لوگ معذرت کرنے بھی نہیں آئے۔ عسى اللہ قرآن کریم میں کلمات ترجیح تحقیق کے معنی میں آتے ہیں۔ قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ بعض اپنے فضل سے توبہ قبول کرتا ہے، کچھ اس پر واجب نہیں۔ اوسقو ابن عباس فرماتے ہیں کہ 10 آدمی تبوک میں نہیں جا سکے، جن میں سے 7 نے خود کو ستون مسجد سے باندھ دیا۔ جلال معقوب البابا کے ستون سے باندھنے کے واقعے کو سورہ انفال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افشا راز کے سلسلے میں نقل کر چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وصلی علیہم۔ مدارک صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ صدقات وصول کرنے والوں کو چاہیے کہ صدقہ دینے والوں کے حق میں صدقہ لینے کے وقت دعائے خیر و برکت کر دیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حاکم اور افسر کو چاہیے کہ اجرک اللہ فیما آتیت، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اجر دے کہ تم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا۔ آیت خود من اموالہم سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہر نوع کا مال صدقہ لینا چاہیے، جس کی ہماری رائے ہے، کیونکہ جب ایک قسم کے مال سے صدقہ لے لیا تو خود من اموالہم پر عمل ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ 1 درہم دینار بھی تو آخر مال ہی ہے، پس ان میں سے صدقہ لینا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سے معلوم ہوا کہ مال کی ہر قسم مراد نہیں ہے۔ دوسرے اکثر حضرات اس رائے کے خلاف ہیں، اور اختلاف ہے کہ اموال کی اضافت مفید استغراق ہے، یعنی البتہ من تبعیضیہ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، جس کا اصل یہ ہے کہ نصب مال لو نصب چھوڑو۔ تو طاہروں میں اس میں اشارہ ہے، زکوٰۃ کا مال ایک طرح محل کچے رہتا ہے جس کا اوسق الناس فرمایا گیا، پس وضو کے پانی کی طرح زکوٰۃ کا رویہ ہے۔ سید ہاشمی اور مالدار اور ذمہ کو لینا حرام ہے، لیکن نفلی صدقات دینے حرام نہیں، ان میں میل کم ہوتا ہے۔ اور لفظ یا خصوص صدقات سے معلوم ہوا کہ اصل لینے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ ان الصدقۃ تقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف الفقیر، ضرورت کی وجہ سے مخصوص بندوں کو مصروف بنا دیا گیا، گویا اللہ کا وعدہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اس کو آگے پورا کرنے میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مالداروں سے وہ غریبوں کو دلاتا ہے۔ نیز غیر منقسم چیز کا ہبہ اگرچہ جائز نہیں، لیکن مشاع چیزوں کا صدقہ درست ہے، کیونکہ صدقہ لینے والا دراصل ایک ہی ہے، یعنی اللہ، اس میں مشاع نہیں بالخلاف ہبہ کہ اس میں اغنیاء متعدد ہو سکتے ہیں۔ 50 لیلہ سفر تبوک کی مدت بھی اتنی ہی ہے۔ غیر حاضری کے مطابق سزا ملی۔ مسجد السسہ سے مراد مسجد قباء ہے، ہجرت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ٹھہرے تھے اور پیر سے جمعے تک کا قیام فرمایا تھا۔ بعض نے مسجد نبی مراد لی ہے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا مسجد المدینہ اور صاحب مدارک کی رائے یہ ہے کہ بعض کے نزدیک جو مسجد رضائے الہی کے علاوہ کسی اور غرض سے بنائی جائے، مثلاً فخر، تکبر یا ریا وغیرہ، تو وہ مسجد زرار کے حکم میں ہے۔ عطا سے مروی ہے کہ فاروق اعظم کے ہاتھ پر جب شہر کے شہر فتح ہونے لگا تو آپ نے حکم دیا کہ ایک شہر میں 2 مسجد اس طرح نہ بنائے جائیں کہ ایک سے دوسری کو نقصان ہو۔ علماء اصول فرماتے ہیں کہ مغصوبہ زمین میں نماز ہونے کی وجہ ممنوع نہیں، بلکہ دوسرے کی زمین مشغول رکھنے کی وجہ سے لغیر ممنوع ہے، لیکن چونکہ زمین اور جگہ کا تعلق نماز سے تو ایسا نہیں جیسے وقت کا تعلق نماز روزہ ہوتا ہے، اس لیے اوقات مکروہ میں نماز جس طرح مکروہ ہے، نہ تو مغصوب زمین میں اس طرح مکروہ ہوتی ہے، نہ عید کے دن روزہ جس طرح فاسد ہوتا ہے اس طرح مغصوب جگہ میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یتطہروا، اس میں پانی سے استنجا کی فضیلت معلوم ہوئی، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا ڈیلوں اور پانی دونوں سے استنجا کرنے کی وجہ سے تعریف کی گئی ہو، یا ڈیلوں کے بعد پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اظہار پسندیدگی کیا گیا ہوگا۔
جیسا کہ صاحب ہدایت کی رائے ہے، لیکن یہ استحباب اور افضلیت اس وقت ہے جب کہ نجاست اپنے مقام سے آگے نہ بڑھے۔ اگر ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر پانی کا استعمال واجب ہو جائے گا۔ اس آیت سے علماء اصول نے یہ سمجھا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ پانی سے استنجا کرنا جب قابل تعریف ہے اس میں ہاتھ کو بدن کا لگنا عادتاً ضروری ہے، پس اگر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر تعریف کے کیا معنی؟ فی نفسی یہ استدلال اگرچہ مضبوط نہیں، تاہم امام شافعی پر یہ الزام ہو سکتا ہے۔ البتہ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ استنجا کے معنی تو پخانے کے بعد پاکی کہیں اور پیشاب کے بعد طہارت کو استبراء کہا جاتا ہے، پس اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف بڑے استنجے کا ہے، چھوٹے استنجے کا نہیں ہے۔ حالانکہ علماء اصول کی رائے ہے کہ دونوں استنجوں کا یہی حکم ہے، پس کہا جائے گا فقہاء کے نزدیک کیا یہی حکم عام مراد ہے۔ البتہ بڑا استنجا چونکہ زیادہ تفصیل محتاج نہیں، اس لیے فقہاء کو بیان کرنا پڑا کہ پہلا ڈیلا پیچھے کو لے جائے، دوسرے کو پہلے کے برخلاف کرے، تیسرے کو پہلے کی طرح استعمال کرے۔ یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ تفصیل کسی مخصوص استنجے کی ہے۔ فارسل جماعت، اس سے مراد مالک بن وخشم، معن بن عدی، عامر بن سکن وحشی ہیں، جنہوں نے مسجد زرار کو جا کر شہید کیا۔ یوم حلت، اگر قباء میں آپ کا قیام 4 روزہ تو 20 سے جمعے تک آپ کا قیام رہا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا تھا، بعض نے 14 روزہ اور بعض نے 22 روزہ قیام بتلایا ہے۔ این یتطہر، طہارت معنوی اسی دونوں مراد ہیں یا ایک؟ ربط آیات، اس سے پہلی آیات میں دیہاتی مسلمانوں کا ذکر تھا، یہاں عام مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے افضل لوگوں کا اور بعد میں کم درجہ کے لوگوں کا۔ آیت وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ سے منافقین کا ذکر ہے جن کا نفاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے بعد آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا میں ان مسلمانوں کا بیان ہے جو سستی کی وجہ سے تبوک نہیں جا سکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے، البتہ خود کو ستونوں سے باندھا تھا۔ اور آیت وآخرون مرجون سے ان لوگوں کا بیان ہے جنہوں نے نہ معذرت کی نہ خود کو کوئی سزا دی۔ اس کے بعد والذین اتخذوا سے مسجد زرار کا واقعہ ذکر ہے۔ شان نزول، صحابہ تابعین تبع تابعین میں درجہ بدرجہ فرق کے مراتب۔ لفظ سابقون الاولون میں تمام انصار و مہاجرین صحابہ داخل ہو گئے، والذین اتبعوا میں باقی مسلمان آ گئے، اس طرح کہ اول وہ صحابہ جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں وہ داخل ہو گئے، کیونکہ بعد میں جد فرض نہیں رہی تھی، ان کے بعد پھر تابعین پھر تبع تابعین آ گئے۔ ان کے بھائی میں فضل و کمال میں ترتیب کے لحاظ سے یہ فرق رہے گا، اور اولیت بعد والوں کے اعتبار سے تو اس لیے باعث فضیلت یہی ہے کہ یہ حضرات بانی ہیں نیکی ہونے کے لحاظ سے۔ حدیث میں من سن سنۃ حسنہ الدال علی الخیر کفاعلی کا مصداق ہیں، اگرچہ بعد والے پہلے والے زمانے میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایمان لانے پہ قادر نہیں تھے، لیکن دوسرے معاصرین کے اعتبار سے اول لوگوں کا شرف اس لیے قدرت حاصل ہونے کے باوجود دوسرے لوگ ایمان لانے میں کیوں پیچھے رہے۔ فرق مراتبی کے اعتبار سے نظرات کے جزاؤں میں بھی فرق ہوگا، اور سابقون میں احسان کی قید اس لیے نہیں لگائی کہ ان کا مہاجر اور ناصر ہونا احسان پائے جانے کی کافی دلیل ہے۔ سنعذبہم ثم یردون کے مقابلہ ہونے کی وجہ سے آخرت سے پہلا زمانہ مراد دیا جائے گا جس میں دنیا کی زندگی اور برزخی زندگی دونوں آ جائیں گی۔ بس دنیاوی اعتبار سے دوسرے منافقین کی نسبت منافقین کو دگنا عذاب اس لیے بہتر ہے، اس لیے ہے کہ جن کا نفاق کھل کے ان کا معاملہ تو ایک طرف ہوا، مگر جن کا نفاق ابھی نہیں کھلا انہیں ہر وقت پریشانی اور بے چینی ہے، کہیں اب بانڈا نہ پھوٹ جائے، کہیں اب کلی نہ کھل جائے، اس لیے ہر وقت اخفاء کی فکر میں رہتے ہیں، برخلاف دوسرے منافقین کے وہ اس فکر سے تو بے فکر ہو گئے، اور اخروی عذاب کا دگنا ہونا تو ظاہر ہے۔ بہرحال چونکہ نفاق کا مدار اخفاء پر ہوتا ہے اور یہ اخفاء میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں کہ باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکاوت اور ذہانت کی گرد کو بھی کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، لیکن حد ہو گئی کہ انہوں نے آج تک اپنے آپ کو پتہ چلنے نہیں دیا، اس لیے یہ نفاق میں سب سے بڑے ہوئے نکلے۔ تبوک میں نہ جانے والے صحابہ کی 2 قسمیں۔ مخلص صحابہ میں جو لوگ سستی اور قائلی کی وجہ سے تبوک نہیں جا سکے، ان میں سے بعض نے اگرچہ حاضر خدمت ہو کر معذرت نہیں کی، لیکن بطور خود اپنے نفس کو مسجد کے ستونوں سے باندھ کر انہوں نے سزا لے لی۔ اس لیے آیت وآخرون اعترفوا میں ایسے ہی لوگوں کا بیان ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے حاضر ہو کر معذرت کی، نہ تو بطور خود کوئی سزا دی۔ آیت آخرون مرجون میں ایسے ہی لوگوں کا بیان ہے۔ چند تحقیقات، ان آیتوں میں چند باتیں غور طلب ہیں۔ گناہ اگرچہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس گناہ کی ظلمت کا کچھ اثر باقی رہتا ہے جو اگرچہ قابل مواخذہ نہ ہو، مگر آئندہ گناہ اور برائی کا اندیشہ رہتا ہے، جس کے لیے کسی بھی نیک عمل کا کرنا اثر اور قدرت کے ازالے کا باعث ہو سکتا ہے، بالخصوص صدقہ، جس کے لیے حدیث میں فرمایا گیا الصدقہ تطفئ غضب الرب۔ اب اس قدرت کے ازالے میں مؤثر سمجھا گیا، اس لیے خود من اموالہم صدقہ کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، جہاد اگرچہ فی نفسی فرض کفایہ تھا، فرض عین نہیں تھا، جس کی وجہ سے نہ جانا گناہ ہوتا یا عذاب کا احتمال ہوتا، مگر آپ سب کو فرما دینے کے بعد فرض عین ہو گیا،
چنانچہ امام وقت کی طرف سے عام دعوت کے بعد جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس لیے پہلی جماعت کی طرف سوء عمل کی نسبت فرمائی، دوسری جماعت کی طرف عذاب کا خطرہ بتلایا۔ نمبر 3، صدقہ دینے والے کے لیے مناسب لوحیہ کلمات ہونی چاہیے، اس لیے مناسب نہیں کہ اس سے نبوت کی طرف ایہام ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں لغوی اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے۔ بعض اوقات توبہ چونکہ شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے دوسری توبہ کی قبولیت عذاب دونوں کا احتمال بیان کیا گیا۔ مسجد ضرار کا واقعہ، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت فاسد سے کچھ منافقین نے یہ مسجد تیار کر کے کھڑی کر دی۔ نہایت ہی معصومانہ انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دوگانہ پڑھنے کے لیے تشریف جانے کی درخواست کی۔ آپ اس وقت تبوک کی مہم سر پر ہے، واپسی پر دیکھا جائے گا، لیکن واپسی پر اکثر نے حقیقت واشکاف کر دی۔ آپ نے مالک بن وخشم، معن بن عدی، عامر بن سکنی وحشی کو بھیجا، مسجد کو گرا کر آگ لگا دی۔ حالانکہ مسجد کو مسجد خیر البقاء فرمایا گیا، اس کا بنانا جس درجہ مستحسن ہو سکتا تھا وہ حدیث سے بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، لیکن بری نیت سے بدترین شمار کیا گیا۔ اس کے بالمقابل عاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر مکہ کے کافر دشمنوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم سے باخبر کر کے ایسا خطرناک جرم کرتے ہیں جس کی سزا فوجی دنیا میں موت سے کسی طرح کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے صحابہ سن کر بے حد افروختہ اور مشتعل ہو جاتے ہیں، اور فاروق اعظم جیسے صاف دل دماغ صاف گو جنرل چیخ اٹھتا ہے، افلا نضرب عنہ کیا، لیکن زبان مبارک کی زبان رسالت اس کی حسن نیت کی وجہ سے نہ اس کی بات کو تسلیم کر کے اس کے عذر کی تصدیق کرتی ہے، بلکہ اس کی پروانہ خوشنودی اور رضا بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ بس اتنا بدترین عمل لیکن حسن نیت کی بدولت جائز و معقول قرار پاتا ہے، یہی مطلب ہے انما الاعمال بالنیات۔ صاحب مدارک کی رائے پر تنقید۔ مسجد ضرار کے اس واقعے سے تفاخر کی نیت سے بنائی جانے والی مسجد کو بعض رات نے مسجد کو نہ سمجھنا مال کلام ہے، کیونکہ مسجد ضرار میں اصل نیت مسجد بنانے کی نہیں تھی بلکہ دوسری آباد مساجد دین کی بہتری مقصود تھی، اس لیے وہ مسجد نہیں سمجھی گئی، لیکن شہرت و نام آوری دکھلاوے کی نیت سے مسجد بنانے میں مسجد بنانے کی نیت تو رہتی ہے، ہاں اس میں ایک خرابی بھی شامل ہوگی، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے، جبکہ ایک جگہ تو فساد عقیدہ دوسری جگہ صرف فساد نیت، بس ظاہری احکام کے اعتبار سے اس کو مسجد ہی کہا جائے گا، اور یہ دوسری بات ہے کہ اس میں مقبولیت نہ ہو، مسجد ہونے اور مقبول بننے میں تلازم نہیں، نہ ایک طرف سے نہ دونوں جانب سے۔ کیا منافقین کو مرنے کے بعد رات مل جائے گی؟ کہ یہ مطلب نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں رات مل جائے گی، یہ کہا جائے کہ موت کے باوجود چونکہ قلب حقیقی مرتا نہیں، بس چونکہ قلب کا قطع حقیقی کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے دوام حسرت مراد ہو۔ لطائف آیات۔ لا تعلم سے معلوم ہوتا ہے قلبی اعمال جیسے مخفی چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرنا کسی کے لیے زیبا نہیں۔ ایسی آیات قوی دلیل ہیں کہ جو شخص صفائی قلب اور تجرد نفس کے حاصل ہوتے ہوئے غیبی چیزوں کے کشف کا دعویٰ کرتا ہے وہ سراسر بے بنیاد ہے، نیز اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے۔ آیت وآخرون اعترفوا سے معلوم ہوتا ہے ان حضرات میں برائی اور گناہ کی جڑ جمی نہیں تھی بلکہ ان میں نور کی استعداد باقی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعتیں نرم ہو گئی تھی۔ خالتوا عملا صالحا میں اسی طرف اشارہ ہے، صلی اللہ یتوبہم میں اشارہ ہے کہ نفس کی مخالفت سے نجات دلاتی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، سکینہ اترنے کا سبب سکینہ سے مراد نور قلب ہے۔ آیت لا مسجد اسسہ سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی بنیاد تقوی پر ہو، نفس میں صفائی قوت عمدگی حال ہو، جس چیز کی بنیاد خلاف تقوی پر ہو، اس میں نفس میں قدورت تفرقہ قبض کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آیت میں فی رجال میں اشارہ ہے تاثیر صحبت کی طرف، اور اس مجموعے سے معلوم ہوا کہ جمعیت خاطر حاصل ہونے میں مکان زمان اخوان طریق کو بڑا دخل ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔